میرے خیال ہے پاکستانی فوج کو پاکستان کی عوام کی فوج ہونا چاہیے، کسی سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل مسئلہ ہے. پہلے یہ فوج پی ٹی آئی کی فوج بنی ہوئی تھی، اب دوسری پارٹیوں کی فوج بنی ہوئی ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ساری پارٹیوں کے لیے برابر والا معاملہ ہونا چاہیے. ہم تو اس پلیٹ فارم سے کوئی بندے بھرتی نہیں کریں گے، ہم کوئی پروٹیسٹ نہیں کریں گے، کوئی روڈ بلاک نہیں کریں گے، لیکن اپنی زبان کے ذریعے حق بات ضرور کرتے رہیں گے تاکہ اپنے بڑوں کو یہ چیز ریئلائز کرواتے رہیں کہ یار تم نے مرنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح یہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے، یہی تقوی کی روش ہے. تو انصاف کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے. اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، طاقتور سے آپ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، تو کمزوروں کے ساتھ زیادہ درگزر کا معاملہ کریں، ورنہ مر کے اللہ کے حضور تو پیش ہونا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی الاسلام نے ایک ایک چیز گنوائی کہ ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک خامند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بیوی اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور حکمرانوں کے بارے میں تو اتنی اسٹانشنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا گڈریا اگر کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ ہے جو حکمران ہو اور انصاف نہ کرے. ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو حکمران تھا اور اس نے انصاف نہیں کیا. جنت میں جانا تو دور کی بات، خوشبو بھی نہیں پائے گا. اچھا یہاں پہ لوگوں کو شوق بڑا ہے شیروانی پہننے کا، ہاں جی، اسی طریقے سے وہ گونے پہننے کا جو ججوں نے پہنی ہوتی ہیں، اس طریقے سے یہ فوجیوں کے بیج لگوانے کا، لیکن پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی ناکامیاں یا کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں. اگر انصاف کیا تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہوگا، عدل کرنے والا. یہ جج جو ہے نا دنیا میں، یہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھے میں، اگر انصاف کریں گے سب سے پہلے یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں. اور اگر یہ ناانصافی کریں گے تو ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. یعنی جو بھی ڈومیننٹ پوسٹ ہے، خواہ وہ جج ہوں، جرنیل ہوں، پرائم منسٹر ہوں، سب سے بڑھ کر تو پرائم منسٹر چونکہ وہ عوامی نمائندہ ہے، وہ سب سے پہلے اکاؤنٹیبل ہے. اسی لیے تو دیکھیں سیدنا عمر نے خالد ابن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے وہ اتار دیا تھا، کیونکہ وہ بعض اوقات امیر المومنین کی انسٹرکشنز کا انتظار کیے بغیر اگلی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جو بھی تم ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہو الٹیمیٹلی میں اللہ کے حضور پکڑا جاؤں گا. تمہاری کسی ایکٹیویٹی جو غلط بھی ہو جائے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ان کا ڈیسیژن بالکل اپنی جگہ درست تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اب تو یہ شام کی سرزمین فتح ہو چکی ہے، اب ہمیں کوئی فوجی گورنر نہیں وہاں چاہیے. دیکھ لیں حضرت عمر بھی کتنے ڈیموکریٹک تھے، وہ کہتے تھے فوجی نہیں حکومت چلا سکتے. ہاں انہوں نے کہا ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجوں گا جس کی رسول اللہ کے ساتھ صحبت ہے، وہ سیاسی معاملات کو چلا سکتے ہیں، کیونکہ تم تلوار کی زبان سے بات کرو گے، تلوار سے آپ عوام کو نہیں قابو کر سکتے. اس کے لیے ڈاکٹرن کی ضرورت ہوتی ہے، سیاسی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کوئی جذباتی ڈیسیژن کیتا ہے. بالکل صحیح ڈیسیژن کیتا تھا، بالکل صحیح ڈیسیژن کیا تھا انہوں نے. حضرت عمر اتنے سمجھدار تھے، انہوں نے پولیس کا محکمہ ہی علیحدہ کر دیا. انہوں نے کہا جو فوجی بارڈروں پہ کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں نا وہ پولیس میں بھرتی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ تلوار کی زبان سے بات کرتے ہیں. پولیس میں وہ بندہ ہونا چاہیے جو عوامی آدمی ہو. ویسے اب ہماری پولیس کا بھی ڈنگ کافی حد تک نکل چکا ہے. ہاں میں بتاؤں ہمارا تو چونکہ اب بڑے عرصے سے انٹریکشن ہے نا، تو میرا تو بڑا اچھا تجربہ رہا ہے اس حوالے سے. کافی حد تک اب پڑھے لکھے نوجوان بچے آ رہے ہیں،
اور وہ ان ٹریننگ بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے, پہلے بھی ہوتی تھی لیکن وہ اس ماحول میں آگے خراب ہو جاتے تھے, لیکن اب کافی بہتری آ رہی ہے. جب سے ڈاکٹر عثمان صاحب آئے ہیں انہوں نے تو وہ سارے کا سارا ایک سلسلہ, ایک پڑھا لکھا بندہ آیا ہے, کافی بہتری وہ لے کے آئے, لیکن ابھی بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے. لیکن یہ حضرت عمر کا ویژن دیکھیں کہ فوجی کوئی پولیس کی ڈیوٹی نہیں کرے گا, کیونکہ پولیس میں وہ بندہ ہونا چاہیے جو گفتگو کر کے اگلے بندے کو قائل کر سکے, یہ نہیں کہ بات بات پہ اسلحہ نکال لے. تو یہ ہمارے بڑوں کا ایک ویژن تھا. تو ہم ظاہر ہمارے لیے تو رول ماڈل خلفائے راشدین ہی ہے نا, جنہوں نے اتنی بڑی بڑی حکومتیں چلائی ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ, اور دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ انہوں نے اس سسٹم سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کیا, اسی طریقے سے چٹائی پہ زندگی گزری ہے اور دنیا سے چلے گئے اور دنیا میں اپنا نام چھوڑ کے گئے, رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, آمین. تو ہم وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ تاکہ بڑوں تک ہماری آواز پہنچتی رہے, اور وہ اس اعتبار سے سوچتے رہے کہ ہم سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو کہ اللہ کے حضور ہماری پکڑ ہو جائے. واعظین کا کام یہی ہے, ہمیں نبی الاسلام نے یہی سکھایا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان بعد میں ذکر کیا, نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا پہلے ذکر کیا. تو یہ واعظین کا یہی کام ہے کہ وہ اپنی زبان سے کم از کم برائی کو روکیں گے. حکمران کا کام ہے وہ ہاتھ سے روکے گا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے برائی کو روکو, جو حکمرانوں کا کام ہے, جن کے ہاتھ میں سلطہ ہے, گورنمنٹ ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, جو واعظین کا کام ہے. زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برائی کو برا سمجھو. لیکن ساتھ ہی فرمایا ذالک اضعف الایمان, یہ پھر ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے, دل میں برا جاننا یہ کمزور سا دھاگا ہی ہے. اس لیے ایٹ لیسٹ زبان سے روکنا چاہیے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے گونگے شیطان نہیں بننا چاہیے, کم از کم زبان ضرور کھولو. اور اس طرح کا زبان کھولنا, کسی کو نصیحت کرنا فائدہ دے دیتا ہے.